अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने नायबीन को सामने बिठाए सोडानियों के मुताल्लिक़ दे रहा था। वो ये काम बहुत जल्दी खत्म करना चाहता था क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि सुल्तान जंगी की भेजी हुई फौज मिस्र की नई फौज और वफादार सोडानियों को साथ मिलाकर एक फौज बनाएगा और फौरी तौर पर यरूशलेम पर चढ़ाई करेगा। बहरे रूम की शिकस्त के बाद जबकि सुल्तान जंगी ने फ्रैंको को भी शिकस्त दे दी थी, एक लंबे अरसे तक सलेबियों के संभलने का कोई इम्कान नहीं था। उनके संभलने से पहले ही सुल्तान अय्यूबी उनसे यरूशलेम छीन लेने का मंसूबा बना चुका था। इससे पहले वो सोडानियों को जमीनों पर आबाद कर देना चाहता था ताकि खेती बाड़ी में उलझ जाएं और उनकी बगावत का इम्कान न रहे। नई फौज की तंजीम में 9 और हजारहा सोडानियों को जमीनों पर आबाद करने का काम आसान नहीं था। उन दोनों कामों में खतरा ये था कि सुल्तान अय्यूबी की फौज और अपनी इंतजामिया में ऐसे आला अफसर मौजूद थे जो उसे मिस्र की इमारत के सरबराह की हैसियत से नहीं देख सकते थे। सोडानियों की फौज को तोड़कर भी सुल्तान अय्यूबी ने अपने खिलाफ खतरा पैदा कर लिया था। इस फौज के चंद एक आला हकाम जिंदा थे। उन्होंने सुल्तान की अताअत कबूल कर ली थी, मगर अली बिन सुफियान की इंटेलिजेंस बता रही थी कि बगावत की राख में अभी कुछ चिंगारियां मौजूद हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि इन बागी सरबराहों को अपनी शिकस्त का इतना अफसोस नहीं जितना सलेबियों की शिकस्त का गम है, क्योंकि वो बगावत दब जाने के बाद भी सलेबियों से मदद लेना चाहते थे और मिस्र की इंतजामिया और फौज के 2-3 आला हकाम को सोडानियों की शिकस्त का अफसोस था, क्योंकि वो आस लगाए बैठे थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मारा जाएगा या भाग जाएगा। ये ईमान फरोशों का टोला था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी का ईमान मजबूत था। उसने मुखालिफिन से वाकिफ होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की। उनके साथ नरमी से और खुलूस से पेश आता रहा। किसी महफिल में उसने उनके खिलाफ कोई बात न की और जब कभी उसने मातहतों से और फौज से खिताब किया तो ऐसे अल्फाज कभी ना कहे कि मैं अपने मुखालिफिन को मजा चखा दूंगा। कभी धमकी आमेज या तंजरिया अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अलबत्ता ऐसे अल्फाज अक्सर उसके मुंह से निकलते थे। अगर किसी साथी को ईमान बेचता देखो तो उसे रोको, इसे याद दिलाओ कि वो मुसलमान है और उसके साथ मुसलमानों जैसा सलूक करो ताकि वो दुश्मन के असर से आज़ाद हो जाए। लेकिन दरपर्दा वो मुखालिफिन की सरगर्मियों से बाखबर रहता था। अली बिन सुफियान का मुहकमा बहुत ही ज्यादा मसरूफ हो गया था। सुल्तान अय्यूबी को ज़ेरे ज़मीन सियासत की इत्तलाएं बाकायदगी से दी जा रही थी। अब इस मुहकमे की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई थी। मुहाफिजों और शतरबानों के कत्ल की इत्तला भी काहिरा आ चुकी थी। इससे पहले जासूसों का गिरोह, जिसमें लड़कियां भी थी, मुहाफिजों से नामालूम अफराद ने आजाद करा लिया था। उन दो वाकयात ने ये साबित कर दिया था कि मुल्क में सलेबी जासूस और छापामार मौजूद हैं, और ये भी जाहिर होता था कि उन्हें यहाँ के बाशिंदों की पुश्तपनाही और पनाह हासिल है। अभी ये इत्तला नहीं पहुंची थी कि छापा मारों और लड़कियों को ऐन उस वक्त खत्म कर दिया गया है जब वो कश्ती में सवार हो रहे थे। छापा मारों की सरगर्मियों को रोकने के लिए फौज के 2 दस्ते सारे इलाके में गश्त के लिए गुज़िश्ता शाम रवाना कर दिए गए और इंटेलिजेंस के निज़ाम को और ज़्यादा वसी कर दिया गया था। सुल्तान अय्यूबी कदरे परेशान भी था। वो क्या अज़्म लेकर मिस्र में आया था और अब सल्तनत इस्लामिया के इस्तेहकाम और वसअत के लिए उसने क्या क्या मंसूबे बनाए थे, मगर उसके खिलाफ जमीन के ऊपर से भी और जमीन के नीचे से भी ऐसा तूफान उठा था कि उसके मंसूबे लरजने लगे थे। उसे परेशानी ये थी कि मुसलमान की तलवार मुसलमान की गर्दन पर लटक रही थी। ईमान का नीलाम होने लगा था। सल्तनत इस्लामिया की खिलाफत भी साजिशों के जाल में उलझकर साजिशों का हिस्सा और आलाकार बन गई थी। जन और जर ने अरब की सरजमीन को हिला डाला था। सुल्तान अय्यूबी इससे भी बेखबर नहीं था कि उसे कत्ल करने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन उस पर वो कभी परेशान नहीं हुआ था। कहा करता था कि मेरी जान अल्लाह के हाथ में है, उसकी ज़ाते बारी को जब जमीन पर मेरा वजूद बेकार लगेगा तो मुझे उठा लेगा। लिहाजा उसने अपने तौर पर अपनी हिफाजत का कभी फिक्र नहीं किया था। ये तो उसकी फौजी इंतजामिया का बंदोबस्त था कि उसके गिर्द मुहाफिजों के दस्ते और इंटेलिजेंस के आदमी मौजूद रहते थे, और अली बिन सुफियान तो इस मामले में बहुत चौकस था। एक तो ये उसकी ड्यूटी थी, दूसरे ये कि वो सुल्तान अय्यूबी को अगर पैगंबर नहीं तो अपना पीर व मुर्शिद जरूर समझता था। उस रोज सुल्तान अय्यूबी नायबीन को अहकामात और हिदायत दे रहा था जब 2 घोड़े उसके मुहाफिज दस्ते की बनाई हुई हद पर रुके।
انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنانا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنانا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگنانا ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنانا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنانا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بھی کہا کہ یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا، مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں انہی سے کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمال علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا، 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا کہ سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں۔ مجھے آپ بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں۔ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں، موبی نے کہا، پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے یہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت بحال کرو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میگنانا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو۔
اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ موبی نے کہا، آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا۔ لوگ مجھے حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی، فاحشہ اور بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی بیچ ڈالی تھی۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، لیکن مجھے ایک خاوند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا، میں ایسی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرضداشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے مگنانا ماریوس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ مگنانا ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھائے، جیسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو قبول کر لو۔ میرا کوئی حرم نہیں لڑکی، سلطان ایوبی نے کہا، میں ملک سے حرم، کعبہ خانے اور شراب ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو مگنانا ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمربند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک مگنانا ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی پسو پیش کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا اور خنجر کی نوک مگنانا ماریوس کی گردن پر رکھے رکھی۔ اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اسے کہو ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ موبی نے اپنی زبان میں مگنانا ماریوس سے کچھ کہا تو اس نے چگے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا، جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے تم اس قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں خاوند اور بیوی تھے، یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں۔ اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔